وہ افراد جو حج پہ نہ جا سکے. اس دفعہ کچھ ایسا معاملہ بھی ہوا تھا کہ کچھ لوگ تیاری کر کے بیٹھے تھے، ٹریننگز بھی ہو چکی تھی، لیکن وہ حج پہ نہیں جا سکے. تو ایسا ایک نوجوان وہ ایک بابا جی کے پاس آیا، اور اس حالت میں آیا کہ وہ بہت زیادہ دل گرفتہ تھا. آ کے اس نے پوچھا بابا جی آج کیا ہے؟ بابا جی نے کہا یوم عرفہ ہے، آج آسمان زمین کے قریب ہو جاتا ہے اور فرشتے وہ حیرت سے زمین والوں کو دیکھتے ہیں اور اللہ کی رحمت کی بارش چھما چھم برستی ہے. جب اس نے یہ سنا تو اس کو اور دکھ ہوا اور وہ بہت زیادہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، بلک رہا تھا، تڑپ رہا تھا. بابا جی نے اس کو تھوڑا سٹے دیا کہ وہ اس کیفیت میں رہے. اب وہ کہنے لگا بابا جی میری بخشش کیسے ہوگی؟ میں نے تو رمی نہیں کی، میں نے سعی نہیں کی، میں نے وقوف عرفات کا نہیں کیا، میں مزدلفہ میں نہیں گیا، اور میں نے وہ سارے ریچولز پرفارم نہیں کیے، میری بخشش مجھ پہ کرم کیسے ہوگا؟ تو بابا جی نے توقف فرمایا اور کہا بیٹا تو محروم نہیں، تو منتخب ہے. تو محروم نہیں، تو منتخب ہے. عرفات کا تو مطلب ہی ہے پہچان. What is the meaning of عرفات؟ پہچان. تو اپنے آپ کو پہچان، اپنے گناہ کو پہچان اور رب کی رحمت کو پہچان. اور اگر تو نے اپنی اوقات کو پہچان لیا تو جہاں بھی ہے تو عرفات میں ہے. تو اپنے دل کو عرفات بنا لے، اپنے آنسوؤں کو آب زمزم بنا لے، اپنی زبان پہ بخشش کی دعا لیا، تیرے آنسوؤں پر معافی کی مہر لگ سکتی ہے. کیونکہ وہ رب تو نیتوں پہ جنتیں بانٹتا ہے، وہ رب تو نیتوں پہ جنتیں بانٹتا ہے. عرفہ از ون آف دا گریٹسٹ، پورے اسلامک کیلنڈر کے اندر یہ ایک اہم ترین دن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اللہ کی رحمت وہ تو بہانے ڈھونڈتی ہے. فرمایا میں اس کے پاس ہوتا ہوں جس کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، اور اس کی کیفیت تھی جس کا وہ اظہار کر رہا تھا. تو عرفات کا مطلب پہچان ہے. یہ جو 10 دن ہیں یہ بڑی اہمیت والے دن ہیں، اور اس کی پیک کیا ہے کہ اس کے اندر حج ہوتا ہے، قربانی ہوتی ہے، اور 5واں رکن جو اسلام کا اس کے مناسک ادا کیے جاتے ہیں. اب ان دنوں کے بارے میں بخشش کی دعا مانگنا، خوب اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنا، اس کے لیے ایک بندے نے لکھا کہ جب عرفہ کا دن آنے والا تھا، 10 دن آنے والے تھے، تو مجھے پتہ چلا کہ سیبیسٹین نام کا ایک نوجوان تھا، اس نے کسی کمپنی سے کوئی لاٹری لی. تو لاٹری جس کی نکل آئے گی اس کا انعام یہ تھا کہ یہ مارکیٹ ہے سامنے، اس مارکیٹ میں چلے جاؤ تو 200 سیکنڈ کے لیے جو چاہو اٹھا کے لے آؤ. انعام یہ ہے 200 سیکنڈز اویلیبل ہے، جاؤ گھس جاؤ، جو چاہے اٹھا کے لے آؤ. اس کا نام نکل آیا. اب وہ 4-5 بندوں کا نام نکلا تھا، وہ 4-5 اندر چلے گئے مارکیٹ کے، تو جو چھوٹی بڑی چیز ملتی تھی لے کر آ جاتے تھے، کیونکہ ٹائم تو ایک دم ختم ہو جائے گا، 2 منٹ ہی ہے نا تقریباً. تو ہانپ جاتے تھے، یہ اٹھا رہے ہیں وہ اٹھا رہے ہیں. جبکہ یہ جو نوجوان تھا یہ بڑے مینیج طریقے سے اندر گیا، اور اس نے بڑی دکان کو پکڑا. وہاں بھی ڈائریکٹ وہاں گیا جہاں پہ ایپل کا آئی فون پڑا ہوا تھا، سیمسنگ کا ٹیبلٹ پڑا ہوا تھا، بڑی مہنگی چیز پڑی تھی، وہ لے کر آیا، ڈھیڑی بنائی، 2 منٹ میں فارغ ہوا اور گر گیا. اس نے جملہ بولا میں اپنی ٹیکنیک میں کامیاب ہو گیا. لوگوں نے سے انٹرویو لیا کہ تمہاری ٹیکنیک کیا تھی؟ کہا دیکھو ڈاؤٹ تو تھا نا کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، لاٹری لی ہوئی تھی، تو میں پہلے روز مارکیٹ میں جاتا تھا اور جا کے دیکھتا تھا کہ کس دکان میں کون سی چیز کہاں پڑی ہے، تاکہ جب وقت آئے گا تو فوراً اپنا پلان بنا لو. مسلمان کو غش آ گیا، کہنے لگا اس کو 2 منٹ ملے اور اس نے کتنا کچھ سمیٹ لیا. 29,000 یورو کی اس نے چیزیں لے لی. وہ کہنے لگا مجھے یہ 10 دن ذی الحجہ کے ملے اور ان 10 دنوں کے اندر بھی باڑا بٹ رہا تھا، میں نے کیا پلان بنایا. امام اوزائی نے لکھا میں ایسی قوموں کو جانتا ہوں جو اپنی دعاؤں کو لکھ لیا کرتے تھے کہ ہم عرفہ کے دن مانگیں گے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے تھے سفیان ثوری وہ گھٹنوں کے بل گرے میں عرفہ کے دن، ہاتھوں کو اٹھایا ہوا ہے. وہ پوچھتے ہیں سفیان یہ بتائیے آج کے دن سب سے زیادہ مصیبت میں کون ہے، آج کے دن سب سے زیادہ تکلیف میں کون ہے؟ سفیان ثوری نے کہا وہ جو آج بھی یہ سمجھے کہ مجھے معاف نہیں کیا گیا.
یعنی آج کے دن تو نے یہ نہیں سمجھنا کہ تیرا کوئی گناہ بڑا ہے، آج کے دن بے شک اللہ بڑا ہے، لیکن تیری جو ذہنیت بن جاتی ہے کہ میرا گناہ تو بہت بڑا، معاف نہیں ہو سکتا، آج کے دن چھما چھم رحمت کی برسات ہے، انوار و تجلیات برس رہے ہیں، خوب خوب معافی دی جا رہی ہے۔ یہ یوم عرفہ ہے، جب رب فرماتا ہے کہ میرے بندے کس وجہ سے اکٹھے ہوئے، کیا وجہ تھی؟ اللہ کی رحمت اور بخشش۔ وہ بندہ 99 بندوں کا قاتل تھا، ہی واز اے سیریل کلر، 99 بندے مارے تھے اس نے۔ اب اس کے دل میں بات ہے، دیکھتے جاؤ میں اس واقعے میں جو حدیث پاک ہے اس میں اللہ کی بخشش کو اسپیسیفائی کیسے کروں گا، یہ چیک کرنا کہ پہلے اس 99 بندے کے دل میں اس کا خیال آنا کہ میں معافی مانگ لوں، یہ بھی تو اس کی رحمت اور بخشش ہے نا۔ اس کے قدموں کو بخشش کی طرف پھیر دیا۔ وہ ایک مذہبی حلیے والے بندے کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا جی میں نے 99 بندے قتل کیے، میری معافی ہے۔ اس نے کہا جی تیری کوئی معافی نہیں، اس نے اس کو بھی مار دیا، 100 سینچری پوری۔ اب دوبارہ رب کی رحمت نے، بخشش نے اس کے قدموں کو دوبارہ بخشش کی طرف پھیرا۔ اب وہ ایک عالم کے پاس گیا جو علم والا تھا اور جا کر کہنے لگا میری بخشش ہے، سینچری پوری ہے۔ وہ کہنے لگے ہاں فلاں جگہ پہ چلا جا، وہاں پہ کچھ نیک لوگ عبادت کر رہے ہیں، تو اس گروہ میں شامل ہو کے عبادت کر لے تو بخشا جائے گا۔ اب وہ جا رہا تھا، رستے میں اس کو موت آ گئی، مر گیا۔ اب جنت کا فرشتہ بھی آیا ہے، دوزخ کا بھی آیا، اس کو میں لے کے جاؤں گا، 100 بندوں کا قاتل ہے۔ جنت والا کہتا ہے قاتل تو ہے لیکن جا تو اچھی طرف رہا تھا، فیصلہ کرو کہاں جائے گا، ہیل اور ہیون، جنت یا دوزخ۔ تو حکم ہوا زمین کو ناپ لو، جہاں تک کا فاصلہ تھوڑا ہے وہاں لے جاؤ اس کو، اور زمین کو حکم دیا سمٹ جا۔ مجھے بتاؤ زمین سمٹتی ہے؟ زمین کو تو زلزلہ ہی آتا ہے بس، اور وہ ٹیکٹونک پلیٹس ہلتی ہیں۔ دنیا کا کوئی انسان، کوئی سائنسدان زلزلے کی پیشن گوئی نہیں کر سکتا۔ یو نو ارتھ کویک آن ارتھ کین افیکٹ دا موومنٹ آف سیٹلائٹس۔ زمین کا زلزلہ نا سیٹلائٹس کی موومنٹ کو بھی افیکٹ کر دیتا ہے، اتنا یہ ہوتا ہے۔ اور زمین کو سکیڑ دیا صرف اپنی بخشش کا ایک منظر دکھانے کے لیے، بڑی بات ہے، زمین سمٹ گئی۔ کہاں؟ اس بندے کی لاش سے نیک بندوں تک کا جو اڈا تھا اس کے درمیان کی زمین کو سکیڑ دیا، زمین سمٹ گئی، فاصلہ کم ہو گیا۔ رب نے کہا جاؤ، یہ میری رحمت سے جنت میں جا رہا ہے۔ تو اللہ کی رحمت ہے، حج پہ نہیں گئے تو ماں کے چہرے کو دیکھ لو، حج کا ثواب مل جائے گا۔ ماں کے چہرے کو صبح اٹھ کر خوش خوش دیکھنا ہے تو حج کا ثواب ملے گا۔ فجر پڑھو، فجر پڑھ کے بیٹھے رہو، اشراق چاش پڑھ لو، تمہیں حج کا 2 عمروں کا ثواب مل جائے گا۔ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کر لو، وہ رب حج کا ثواب دے دیتا ہے۔ عالم دین کی خدمت کرو، 70 حج کے ثواب کا وعدہ کیا گیا۔ اس کی بخشش سے کوئی ٹھکرایا نہیں جا سکتا۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں۔ اور پھر قربانی ہے، فوراً قربانی کرتے ہوئے صرف جیب کو نہیں دیکھنا، دل کو بھی دیکھنا ہے۔ اہم ترین چیز کیا ہے؟ دل کو دیکھو۔ ہم جیب کو دیکھ رہے ہیں جی بڑا مہنگا جانور ہو گیا، بڑی انفلیشن ہے، آسمان پہ اسکائی راکٹ ہے۔ دل کو دیکھو کہ کوئی یہ ریاکاری اور غرور تو نہیں۔ دیکھو ریاکاری کو سینگ نہیں ہوتے جو نظر آ جائے کہ جی یہ ریاکار آ رہا ہے یا یہ ریاکاری نظر آ رہی ہے، یہ جملوں سے پتہ چلتا ہے۔ او جی ساڈا تے ٹبر ہی بہت بڑا ہے، تے بڑے لوگوں کو ہم نے گوشت دینا ہوتا ہے، ملازم ہی بہت زیادہ ہے۔ یہ جملے کہنے کی ضرورت کیا آپ کو؟ ان جملوں سے کیا ظاہر ہو رہا ہے؟ صاف پتہ چل رہا ہے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ یہ عاجزانہ جملے نہیں ہیں، یہ تواخر والے جملے ہیں، اور ان جملوں سے اندازہ ہوتا ہے۔ یاد رکھو جو جینیس لوگ ہوتے ہیں نا، وہ صرف الفاظ کو نہیں دیکھتے، وہ روم ٹاکنگ بھی دیکھتے ہیں۔ کمرے میں جو حالات ہیں، جو انداز ہے، جو لہجہ ہے، وہ کمرے کو پڑھتے ہیں بندے کے ساتھ ساتھ، تو سب کو سب پتہ چل رہا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے۔ اور 10 ذی الحج کو جو سب سے زیادہ عمل رب کی بارگاہ میں مقبول ہے وہ جانور قربان کرنا ہے۔ تو یہ جملے کہنا کہ جی بچہ ضد کر رہا تھا تو میں لے آیا، ہمسایہ لے کر آیا تھا تو میں لے آیا، یہ جملے بھی خطرناک ہیں، یہ جملے بھی نہیں کہنے۔ یہ جملے خالصتاً یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے۔ فرمایا اے محبوب کہہ دیجیے آپ کی نماز، آپ کی قربانی، میرا آنا، میرا جانا، سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ جو اتنا بڑا نظام بنا ہوا ہے، 2024 میں پاکستان کے اندر 68 لاکھ جانور ذبح ہوئے ہیں۔ یہ ٹینریز جو کھالیں بیچتے ہیں نا، ان کی اسٹیٹسٹکس ہوتی ہیں جو کہ پھر اخباروں میں خبروں میں آتی ہیں۔ اتنا بڑا کام ہو رہا ہے، یہ آپ دیکھیں بکنگز ہو رہی ہیں، چھٹیاں ہو گئی ہیں، معیشت، سارا کچھ ایک ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے کیا بات ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی رضا، بس، نو نتھنگ ایلس۔
اور دوسرا پہلو یاد رکھنا، یہ قربانی ہے. آپ کو قربانی کے لفظ کا پتہ قربانی کسے کہتے ہیں؟ قربانی کہتے ہیں اثار کو، اپنی ضرورت چھوڑ کے کسی اور کو امپورٹنس دینا. بس کے اندر سارے بیٹھے تھے، بابا جی چڑھ گئے، بابا جی کو دیکھ کے دو نوجوان اٹھ گئے، کہا بابا جی آپ بوڑھے آدمی ہیں، میں نوجوان ہوں، میں کھڑا ہو جاتا ہوں، آپ بیٹھ دیں. اس نے کیا کیا؟ اس نے قربانی دی. تو قربانی جسے کہتے ہیں کہ آپ اپنا آپ مار کے کسی کو بینیفٹ دیں، تو یہ قربانی ہے، یہ جو آپ کر رہے ہیں. ویسے تو بکرے چھترے گائے تو پورے سال ذبح ہو رہے ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ مرغی اور سب سے زیادہ گائے وہ یو ایس اے میں، چائنا میں اور برازیل میں جمع ہوتی ہے، ذبح ہوتی ہے، قربان ہوتی ہے، جو بھی اسے کہہ لیں، کاٹی جاتی ہے، برگر بنتے ہیں، کتنا کچھ ہوتا ہے. اور میں یہ پڑھ رہا تھا، حیران کن بات آپ کو بتاؤں، دنیا میں ایک برگر بنانے والی کمپنی ہے، میں اس کا نام نہیں لیتا، لیکن اس کمپنی کی پوری دنیا کی برانچز کو ملایا جائے نا تو پاکستان سے زیادہ بجٹ بنتا ان کا. بہت بڑی کمپنی ہے. اس کمپنی کا ایک جو گائے والا برگر ہے نا، بیف برگر، اس کی جو پیٹی ہوتی ہے اس کے اندر 200 گایوں کا گوشت ہوتا ہے ایک برگر پیٹی میں. میں حیران ہو گیا کہ ایک کا کیوں نہیں ہے. وہ ان کا طریقہ ہے، اکنامیکل بنتا ہے، ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے، ایفیشینٹ بنتا ہے گوشت اس طرح سے. تو سارا سال جانور تو ذبح ہو رہے ہیں. ایک اندازے کے مطابق 6.5 ارب جانور کاٹے جاتے ہیں پورے سال میں. کتنا جانور ہوتا ہے. لیکن آج کے دن جو یہ ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ قربانی ہے، جس کے بارے میں کہا گیا کہ آج کے دن جو تم قربان کرو گے یہ اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہو. ہم سے لوگ آگے پوچھتے کہ جناب یہ قربانی کا گوشت محرم میں کھایا جا سکتا ہے؟ تم اگلے محرم تک لے جاؤ. یو ایس اے ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کے مطابق اگر یہ گوشت -18 ڈگری سینٹی گریڈ پہ سٹور کیا جائے تو یہ پورا سال چل سکتا ہے، کیونکہ بیکٹیریل گروتھ اس میں رک جاتی ہے اگر بجلی نہ جائے اور ٹھنڈک باقی رہے. لیکن پھر قربانی کا کانسیپٹ کہاں رہا؟ قربانی تو نہ رہی. کس نے کہا کہ بڑی عید کے بعد گوشت ہی ملنا بند ہو جائے گا؟ کسی نے یہ کہا ہے آپ کو؟ تو جب ایسا نہیں ہے تو پھر گوشت کیوں رکھ رہے ہیں؟ اب تقسیم کریں، بانٹیں، اور جو حقدار ہے، واقعی حقدار ہے، اس کو کچھ زیادہ دے دیں تاکہ کئی دن چل جائے گوشت اس کے گھر. تھوڑا سا جا کے دیں، مسکراہٹ کے ساتھ دیں، تنگی کے ساتھ نہ دیں. اور ابھی کٹا نہیں، کسائی نہیں آیا، ٹھہر جاؤ. بھی اس طرح کے جملے کیوں بول رہے ہیں؟ آپ کس کی راہ میں دے رہے ہیں؟ ہمدردی والا جذبہ رکھیں، ٹرائی ٹو بی کمپیشنیٹ، ایمپتھی رکھیں، سمپتھی رکھیں. ہمدردی بڑی چیز ہے. یاد رکھو احساس مختلف طرح کا ہوتا ہے. ایک ڈر کا احساس ہوتا ہے، خوف کا احساس ہوتا ہے، ایک احساس سے ذمہ داری ہوتا ہے، اور ہم سب انسان ہیں. ایک ہمدردی کا احساس ہوتا ہے. یہ جملہ لے لو، ہمدردی کے احساس سے مجھے ایک بات یاد آئی. جب بھی کوئی بندہ ڈوب رہا ہو نا، اس وقت اس کو تیراکی کا سبق نہیں سکھاتے. وہ ڈوب رہا ہے اور آپ اس کو سوئمنگ کا لیسن سکھا رہے ہیں کہ تیرنا سیکھ لو. وہ مر رہا ہے، آگے بڑھ کے ہاتھ دیں اس کو، اس کی مدد کریں. اب مدد کی ضرورت ہے اس کو. آپ نے کندھا صرف میت کے لیے رکھا ہوا ہے، اور بھائی زندوں کو بھی کندھا چاہیے ہوتا ہے، اور زیادہ چاہیے ہوتا ہے. اچھا، اب ایک بندہ اگر کہتا ہے کہ جی مجھے کندھا مل نہیں رہا جس پہ سر رکھ کے میں روؤں، مجھے وہ کندھا نہیں مل رہا جس پہ سر رکھ کے میں اپنے دل کا غبار نکالوں. کندھا نہیں مل رہا تو زمین تو ہے نا، اس پہ سر رکھ کے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر دو. کندھا نہیں ہے تو زمین تو ہے نا، اس پہ رکھ لو سجدے میں سر، دنیا اور آخرت سمجھ جائے گی. آپ نے آنے کیوں دیا اس ٹینشن کو؟ پینیٹریٹ کیوں ہونے دیا اپنے اندر؟ یہ بلٹ پروف گاڑی ہوتی ہے، آپ نے نوٹ کیا؟ بلٹ پروف گاڑی، اس کا کیا ہوتا ہے؟ گولی لگے گی نیچے گر جائے گی، گولی پار نہیں ہوگی. اپنے جسم کو بھی ایسا بنا لے. جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، یہ سمجھ لو اللہ کے ڈر کا خول ان پہ چڑھا ہوتا ہے. ٹینشنز پینیٹریٹ نہیں کرتی، لگتی ہیں پیچھے ہو جاتی ہیں، ان کی مسکراہٹ نہیں جاتی، کیونکہ ان کی ہر امید کا محور وہ رب کی ذات ہوتی ہے. بی اسٹرانگ، بی موٹیویٹڈ. ایک میں نے پڑھا وائلڈ ہارس ایفیکٹ پڑھا. یہ افریقہ کے سواناز جو ہے، بڑے بڑے چراگاہیں، وہاں پر گھوڑے بھاگتے ہیں. وہ چمگادڑ ان پہ بیٹھتی ہے، آ کے تھوڑا خون چوس لیتی ہے، گھوڑا ڈر جاتا ہے. وہ اتنا بھاگتا ہے چمگادڑ سے ڈر کے کہ وہ بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے. اور میرے بھائی چمگادڑ نے تو تھوڑا سا خون لینا تھا، لیکن اس تھوڑے سے خون سے ڈر کے تم اتنا بھاگے کہ تم گر گئے. مائنر ایک انجری ہے، اس سے اتنا زیادہ ڈر گئے. اوور ریئیکشن کر رہے ہو نا. چوہے کو مارنے کے لیے اینٹی ایئر کرافٹ گن یوز نہیں کی جاتی، چھوٹا سا ٹریپ استعمال کیا جاتا ہے. مارنا چوہے کو تم جہاز والی گن استعمال کر رہے ہو. 10% وہ واقعہ ہوتا ہے، 10%.
اور 90% آپ جس طرح اس کو دیکھتے ہیں وہ چیز میٹر کر رہی ہوتی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا سمندر کون سا ہے؟ پیسیفک اوشن، بحر الکاہل، پتہ کتنا بڑا ہے؟ 150 ملین اسکوائر کلومیٹر۔ دنیا میں جتنا پانی ہے 50% اس سمندر میں ہے۔ اتنے بڑے سمندر میں اگر کشتی جا رہی ہو نا، سمندر اس کو ڈبوتا نہیں ہے، کشتی چلتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے، سمندر اس کو ڈبوتا نہیں ہے۔ لیکن اتنا سا بھی پانی کشتی کے اندر آ جائے، کشتی گئی۔ تو باہر جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دو، وہ تمہارے اندر آ جائے گا تو تم گئے۔ باہر تو بڑا کچھ ہو رہا ہے، مصیبتیں ہیں، آلام ہیں، رونے ہیں، فوتگیاں ہیں، کیا کچھ ہوتا جا رہا ہے، اندر نہ اس کو آنے دو۔ تو ہمدردی رکھنی ہے۔ تو میرے دوست یہ دیکھنا ہے کہ ایثار کرنا ہے، اور کوشش کریں گوشت سارا کا سارا بانٹ دیں۔ ان دنوں میں کسائیوں کی بکنگ ہوتی ہے نا، جا کے فریجوں والوں سے پوچھیں، فریجوں کی بھی بڑی بکنگ ہوئی ہوتی ہے، اور ریپیئرنگ والوں سے پوچھیں، ان کو بھی بڑے فریج آئے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ایثار کا جذبہ جب کرنا ہے تو پھر دیکھیں، ایک بندہ جس کو اللہ نے اتنا عطا فرمایا کہ وہ پورا جانور اتنا بڑا خرید سکتا ہے، 3-4 بکرے بھی اس نے لیے ہوئے ہیں، تو کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو نہیں خرید سکتے۔ ان کا موضوع یہ نہیں ہے، آپ ان کو ڈھونڈیں، آپ کی گلی کے پیچھے، آپ کے رشتہ داروں میں کئیوں نے قربانی نہیں دی ہوگی، کتنا اس دفعہ مہنگا جانور تھا، تو ان کو ڈھونڈ کے ان کو دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قربانی کیا ہے؟ اس کا جواب ایک بڑا سمپل تھا، سیدھا ٹیکنیکل، کہ مخصوص جانور مخصوص دنوں میں اللہ کی رضا کے لیے قربان کرو، یہ قربانی ہے، یہ جواب تھا۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے۔ عرض کی حضور ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ پس منظر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اللہ مجھے ایک صالح بیٹا عطا فرما۔ باپ میں بھی بچے کی خواہش ہوتی ہے۔ ایک امریکن ریسرچ کے مطابق مرد میں 57% خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد ہو، عورت میں 47% خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد ہو۔ عورت کا ایک اور فینومینا میں آپ کو بتاؤں، 45 سے 55 سال کے درمیان نا عورت کو مینوپاز آ جاتا ہے۔ مینوپاز کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ماہواری رک جاتی ہے، اب وہ ماں نہیں بن سکتی۔ یہ ایسٹروجن اور پروجسٹرون، یہ 2 قسم کے ہارمونز ہوتے ہیں جو عورت میں نکلتے ہیں تو وہ ماں بنتی ہے۔ جب اس کو مینوپاز آ گیا، اب وہ ماں نہیں بن سکتی۔ یہ اس کی زندگی کا بڑا خطرناک فیز ہوتا ہے، مرد کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا، کیونکہ یہ دونوں ہارمون صرف بچے کے لیے نہیں ہوتے، یہ اس کی ہڈیوں کے لیے اور پٹھوں کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ اور جب یہ بند ہو گئے، اس کی پوری موڈ کی سائیکل ڈسٹرب ہو گئی، پٹھوں میں درد، کمر میں درد ہوتی ہے نا اس عمر کی عورتوں کو، فوراً ایکسرسائز، فزیک، بیلنس ڈائٹ، فزیو تھراپی پہ اس کو لے کر آئیں، ورنہ بہت نقصان ہو جائے گا۔ بہرحال میں جو بات کر رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما۔ رب تعالیٰ نے فرمایا میں تجھے عقل مند بیٹا عطا فرماؤں گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ پیارے آقا علیہ السلام کا نور جو تھا نا، وہ نسل در نسل آ رہا تھا۔ جس پشت میں نبی پاک کا نور آتا، اس ہستی کی پیشانی پہ وہ نور چمکتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں 2 بچوں کی پیدائش ہوتی تھی، طریقہ یہ تھا جڑواں پیدا ہوتے تھے، لیکن حضرت شیت علیہ السلام اکیلے پیدا ہوئے۔ کیوں؟ ان کے اندر نور نبوت تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، پیارے آقا علیہ السلام کے بعد دنیا کی عظیم ترین ہستی ہیں۔ قرآن پاک میں 56 ٹائمز آپ کا ذکر آیا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے میرے دوست جبریل نے آ کے بتایا کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا ابراہیم اللہ نے آپ کو خلیل اس لیے نہیں بنایا کہ آپ نے عبادت کی، اس لیے بنایا کہ آپ سخی بہت زیادہ ہیں، آپ نے وہ کام کیا جو کائنات میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، مال وطن سب آپ پہلے قربان کر چکے تھے، اور پھر خواب آیا ابراہیم اپنے بچے کو قربان کر دے۔ پوچھا اے بیٹا مجھے خواب آئی ہے کہ میں تجھے قربان کر دوں۔ پوچھا اس لیے نہیں کہ توثیق لینی تھی کہ یہ ہاں کرتا ہے یا نہ کرتا ہے، نہیں، پوچھا اس لیے کہ دنیا کو بتا دیں ہاجرہ نے جسے پالا ہو، جس کی رگوں میں ابراہیم کا خون ہو، جس کے ماتھے پہ نور محمدی چمک رہا ہو، اس کا جذبہ کیسا ہے۔ اور اس لیے پوچھا کہ ابراہیم علیہ السلام قربانی کرنے کے لیے اگر تیار تھے تو اسماعیل علیہ السلام قربان ہونے کے لیے بھی تیار تھے۔ وہ گفتگو جو ان دونوں ماں باپ میں ہوئی، جو باپ اور بیٹے میں ہوئی، بیٹے کا باپ سے، باپ کا بیٹے سے بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے، بلا شبہ ماں جیسا رشتہ نہیں ہے، ماں کا ایک الگ ہے، لیکن باپ کا بیٹے سے بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے۔ بیٹا لیٹا بھی ہو نا اگر بستر پہ، باپ داخل ہوتا ہے اس کو سکون سے لیٹا دیکھ کے ہی چین میں آ جاتا ہے۔ اور وہاں کیا پوچھا جا رہا ہے؟ بیٹا تجھے قربان کرنا ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا ہے، فرمایا
بابا جان میں بالکل تیار ہوں، آپ اللہ کا حکم مانیں۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے ذبح کر دے، کہا حکم مانیں۔ حکم ذبح کا آیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا آیا، مجھے راضی پائیں گے آپ، مجھے راضی پائیں گے اور مجھے باندھ لیجئے گا۔ آپ نبی ہیں، آپ کے کپڑوں پہ چھینٹے نہ پڑ جائیں، مجھے پیچھے کر دیجئے گا کہ میرے چہرے کو دیکھ کے آپ کا دل نہ پسیج جائے، اور والدہ کو یہ قمیض دے دیجئے گا۔ ادھر شیطان ایکٹیو تھا، ہائپر ایکٹیو تھا۔ شیطان کی موٹیویشن دیکھیں آپ، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بہکانے آ جاتا ہے۔ آپ سوچیں ذرا، ہم سے ہماری بیوی ہمارے بچے کو تبلیغ نہیں کی جاتی کہ یار یہ مانیں گے نہیں مانیں گے، اس کا کرج دیکھیں، بے باکی دیکھیں، وہ حضرت ابراہیم کو بھی بہکانے کے لیے آ گیا۔ کہتا ہے کدھر جا رہے ہیں جی؟ آپ نے خواب دیکھا ہے؟ خواب سے تو وہ تو وہی آئے تو ہوتی ہے، بات خواب سے تھوڑی ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا تو شیطان ہے۔ کنکر 3 دفعہ مارے۔ مجھے بتاؤ، روڑے مارنا بھی کوئی عبادت ہے؟ روڑے مار رہے ہیں، یہ عبادت ہے؟ سوچو، روڑے مار رہے ہیں، یہ عبادت ہے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جمرات پہ جو پتھر مارتے ہیں اس عبادت کا کیا ہے؟ فرمائے تمہیں قیامت کے دن پتہ چلے گا کیا ہے۔ رب نے فرمایا یہ میری خلیل کی ادا ہے، اس ادا کو ادا تم نے کرنا ہے، تم اس سسٹم سے جڑ جاؤ گے جو قربانی کا سسٹم ہے پورا۔ اور جب چھری رکھی حضرت جبریل آئے مینڈھا لے کر، فرمایا کوشن دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، قبول ہو گئی ہے، قبول ہو گئی ہے۔ آپ نے دیکھا، دیکھ کے کہا بسم اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تکبیرۃ تشریق بن جاتی ہے پوری ان دونوں کے درمیان جو گفتگو مجموعہ بنی۔ تو میرے محترم سامعین کرام، یہ قربانی کا کانسیپٹ ہے جو وہ قربانی ہم کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو پھر اپنے فرمایا سلام علی ابراہیم، 3 دفعہ سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم پر، سلام ہو ابراہیم پر۔ نبی پاک کو نا قربانی کا شوق تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا، پتہ آپ کو؟ چولہا نہیں جلتا تھا۔ بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں گزر 2 کالی چیزوں پر تھا، پانی پر اور کھجور پر، لیکن آپ نے قربانی ہر سال کی، 2 قربانیاں کی، اور فرمایا ایک میری طرف سے ہے، ایک میرے اہل بیت کی طرف سے ہے۔ اور پھر فرمایا فاطمہ اپنا جانور لے کر آؤ، اس کا پہلا قطرہ گرے گا تمام گناہ اللہ معاف کر دے گا، اور اس کے گوشت اور خون کو 70 گنا کر کے میزان عمل میں رکھے گا۔ حضرت ابو سعید آگے عرض کرتے یا رسول اللہ یہ آل محمد کے لیے یا یہ تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے، مخصوص ہے ان کے لیے؟ نبی پاک نے فرمایا آل محمد کے لیے مخصوص ہے اور باقی مسلمانوں کے لیے بھی عام ہے۔ یہ تو ڈرے نہ۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے قربانی کے وقت تھوڑا پیچھے ہو کے کھڑا ہوں، خون گر جائے گا یا قربان ہونے لگا جانور تو میں ذرا اس میں پارٹیسپیٹ نہ کروں، یہ کام نہ کریں۔ بچوں کو جہاد کا جذبہ سکھائیں۔ یاد رکھنا امام مہدی کے آنے کے بعد کوئی پیس ڈیلز نہیں ہونی، امن کے معاہدوں پہ دستخط نہیں ہونے۔ امام مہدی کے آنے کے بعد کیا ہونا ہے یہ یاد رکھیں۔ حضرت حضرت معاذ نے کس عمر کے اندر جا کے ابو جہل کا سر کاٹ کے نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کیا تھا۔ یاد رکھو نبی پاک کے دل میں جتنا رحم تھا اتنا رحم روئے زمین پر کسی کے دل میں نہیں ہو سکتا۔ حضور کا بدن جتنا نرم و نازک اور اتنا لطیف تھا، اتنی لطافت کسی اور وجود میں نہیں ہو سکتی، اور حضور خود جانور ذبح فرمایا کرتے تھے۔ یہ طریقہ ہے حضور کا۔ اور حدیث ہے کہ ایک شخص بکری کے اوپر پاؤں رکھ کے تیز کر رہا تھا چھری، نبی پاک نے فرمایا تو اس کو 2 موتیں مارنا چاہتا ہے، پہلے اوزار اپنا تیز کر لے پھر اس کے قریب آ۔ اور کتنا پیارا طریقہ اسلام کا ذبیحہ کا۔ سب سے بہترین طریقہ ذبیحہ کا کون سا ہے؟ جس میں خرچہ کم ہو، ہمارا خرچہ کم ہوتا ہے، جس کے اندر جانور کا خون بالکل نکل جائے، گوشت بہترین ہو، ہمارا طریقہ ایسا ہے۔ جانور کو کم سے کم درد ہو، اس میں پوری تحقیق ہے کہ ہمارے طریقہ ذبیحہ میں سب سے کم درد ہوتی ہے۔ تو اس طریقے کو اختیار کریں، قربانی دل جمعی کے ساتھ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا جو کچھ سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔